بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. تزکیہ نفس کی یہ کلاس جس میں ہم اس سے پہلے سورہ رعد کی تفسیر کا جو سلسلہ تھا اس سلسلے میں ہم آیت نمبر 28 آیت نمبر 29 ان آیتوں پر ہماری بات ہوئی تھی، جس میں اللہ کے ذکر کی بات تھی اور ایک مومن اللہ کے ذکر سے اس کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے، اسے کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں۔ میں تھوڑا سا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 28 کے بارے میں تو بات آ گئی تھی، یہ مجھے یقین ہے۔ آیت نمبر 29 کے بارے میں بھی بات آ چکی تھی یا رہ گئی تھی؟ مجھے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا شبہہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں مجھے کہ جو ہے بات اس وقت آئی تھی یا نہیں، تو زائد آسانی رہو مجھے، اور آیت نمبر 30 یہاں سے آج ہم درس جو ہے شروع کریں۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بہت جلدی اگر بیان کر دیں۔ آیت نمبر 28 کے بارے میں شیخ، اور 29 کے بارے میں بات آئی تھی یا نہیں؟ 28 تو آ گئی تھی، وہ تو مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے۔ یا نہیں آیت نمبر 29 سے ہی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلیے۔ تو آیت نمبر 29 یہ اصل میں آیت نمبر 28 سے ہی جڑی ہوئی آیت ہے، بلکہ اس کے پہلے بھی 27۔ تو یہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ سب آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، نیک عمل کیے، طوبی لہم، طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اردو میں ہم نے ترجمہ کیا اس کا۔ اب اس کے بعد تھوڑی شرح کریں گے، تفسیر کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر جو اہل علم نے کی ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا ذکر کریں گے جی۔ اور مختلف مفسرین نے جو توبہ کا الگ الگ معنی بیان کیا ہے وہ باتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے پہلے والی آیت میں بھی یہ بات تھی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ یہ بات جو ہے اس کے پہلے والی آیت میں بھی ذکر کی گئی تھی، اور اس آیت میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اس کے پہلے والی آیت میں بھی وہ ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے، اطمینان حاصل کرتے ہیں اس سے وہ، تو وہ بھی ایمان والوں کی بات تھی، اور یہ بھی ایمان والوں ہی کی بات ہے۔ لیکن ان کے تعلق سے ایک بات اور ذکر کر دی گئی ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن میں میرے بھائیوں بہت سی جگہوں پر یہ چیز آئی ہوئی ہے، بہت سی جگہوں پر۔ یہ کوئی یہی ایک آیت نہیں ہے، قرآن میں یہ بڑی کثرت سے یہ ذکر ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ الفاظ یہی نہ ہو، الفاظ میں کچھ جو ہے فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذکر کی ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں جوڑ، ایک کو دوسرے کے ساتھ ذکر کرنا، یہ قرآن میں میرے بھائیوں بڑی کثرت سے ہے۔ اور یہاں میں پہلے آج کے درس میں یہ جو دونوں کا جوڑ ہے
ایک ساتھ جو دونوں کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے پہلے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ بہت سی جگہوں پر ہے، ابھی ہم نے جو دروس لیے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے پیش کیے ہیں، اس میں چونکہ اس سے پہلے اس طرح کی چیز نہیں آئی تھی، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں آج یہ۔ بعد میں پھر کبھی آئے گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ پہلے آپ کے سامنے ہم یہ چیز پیش کر چکے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح کا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے اسلام میں۔ ایمان کے تعلق سے یہ بات آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ ایمان کی تعریف جو کی جاتی ہے، ایمان کی تعریف میں عمل کو شامل کیا ہے۔ ایمان کی تعریف میں عمل کو شامل کیا ہے۔ صرف احناف کے یہاں اس کو عمل کو شامل نہیں کیا گیا، بقیہ لوگوں کے یہاں چاہے جو ہے دوسرے جو فقہ والے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے، وہ سب کے یہاں عمل کو شامل کیا گیا، یعنی عمل یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں اتنی ساری دلیلیں پیش کی کہ ایمان میں عمل داخل ہے۔ یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، جو عمل جس کا ہم سے مطالبہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ یہ وہی آپس کا تعلق جو ہے نا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث سے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں، بہت سی حدیثیں پیش کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اور ایمان دونوں کا آپس میں کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ بات جو ہے اس تعلق کی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہ جب کسی عمل کی بات آتی ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں، نہیں نہیں اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے، عقیدہ صحیح رہنا چاہیے، عمل میں خرابی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ غلط ہے طریقہ، یہ اصل کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نفس کے تزکیے کی بڑی بنیادی بات ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ عمل اور ایمان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے اور صحیح ہے، اور اس کا عمل صحیح نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح۔ اگر عمل میں کمی پائی جاتی ہے، کوتاہی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائیوں سے ہم نے اس طرح کی بات سنی، جب کوئی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ غلطی ہے، یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، ایسا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، یہ چیز ہے، تو کیا کہتے ہیں، یا کسی کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، عقیدہ سے تعلق نہیں ہے، یہ عمل ہے، عمل سے کیا ہے، عمل اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عقیدہ صرف صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کی طرف سے کچھ، یا علماء نہ کہہ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقررین کی طرف سے، خطیب جو ہیں، اسپیکرز جو ہے اسلامی، ان کی طرف سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے بیان کرتے، وہ ایسا کچھ بیان کرتے تھے کہ عقیدہ آپ کا درست ہے تو سب صحیح، وہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ عقیدے کی درستگی کو کون سی چیز بتاتی ہے انسان کی؟ اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کتنا درست ہے۔ عقیدہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے نا، دل کا جو مسئلہ ہے، وہ تو ہم کو پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں، لیکن دل میں کیا ہے، دل کا معاملہ کیا ہے، عمل سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، عمل آپ کے دل کا پتہ دیتا ہے۔ تو دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ نوٹ رکھیے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، تو دیکھیے ان کے یہاں عمل میں کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں آپ؟ عمل میں کتنے آگے تھے وہ؟
عمل میں ان کے یہاں کوتاہی تھی؟ کوتاہی نہیں تھی ان کے یہاں، بلکہ وہ سب سے آگے ہوتے تھے عمل کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ عمل ہی تو بتاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کتنا صحیح ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ کوئی شخص عمل میں بہت کمزور ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، تو یہ غلط ہے میرے بھائی۔ وہ زبانی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا عقیدہ واقعی معنی میں اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی جو بہت ضروری ہے، بہت تنبیہ میں نے کیا، اور یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہماری جماعت میں زیادہ تر یہ مسئلہ آتا ہے سر۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، میں اپنے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، دوسرے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہیں کی بات کرتے ہیں، کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ملک میں جو ہماری جماعت کے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل یہ ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک جو ہے اس کا حصہ ہے، لیکن عمل میں بڑی کوتاہی ہے ان کے، بڑی کوتاہی ہے میرے بھائی۔ دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں عمل میں سب سے زیادہ کوتاہی ہماری جماعت کے لوگوں۔ وجہ کیا ہوئی اس کی؟ کہ ہمارے مقررین نے، ہمارے اسپیکرز نے جمعے کے خطبوں میں اور تقریروں میں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھا دی، بس عقیدہ صحیح ہے تو عمل چاہے جیسا بھی ہو کوئی فرق کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، سیدھے آپ جنت میں جاؤ۔ یہ کچھ غلط طریقے سے ان کے ذہنوں میں چیزیں بیٹھا دی گئی، ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی وہ چیزیں، وہ عمل سے بالکل دور ہو گئے۔ آپ مسجد چلے جائیے صرف، تو یہ حقیقت ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ احناف کی مسجدوں میں چاہیے تو ان کی مسجدیں بھری ملیں گی، اور ہماری جماعت کی مسجدوں میں چلے جائیے تو ایسا نہیں۔ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے عمل کو ایمان سے الگ کر دیا۔ حالانکہ جب عقیدہ پڑھایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ عمل یہ ایمان کا پارٹ ہے، دونوں الگ الگ نہیں، جبکہ احناف کے یہاں اس کے الٹے ہوتا ہے، ان کے یہاں عمل الگ ہے ایمان الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یہاں عمل زیادہ پایا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں۔ اور ایک میں نے جو مثال پیش کر دی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی چیزیں سماج میں، سوسائٹی میں، ہماری اپنی جماعت کے لوگ آ کے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کا آدمی تھا، وہ اہل حدیث تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا اور اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس شکایتیں لوگ کرتے ہیں، میرے سامنے آتی رہتی ہیں یہ بات، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہمارا کیا ہے، ہمارا ایمان صحیح، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، عمل چاہے ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقیدہ تو مرجیہ کا تھا۔ مرجیہ کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا ایمان اگر صحیح ہے، یعنی آپ نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، یا مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے اور ایمان ہے آپ کا، دل میں بھی آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو چاہے عمل جو بھی ہو آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا عمل سے۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ تھا یہ، کبھی بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کبھی۔ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عمل سے فرق پڑتا ہے آپ کے ایمان پر، یہ عمل آپ کے ایمان کو بتاتا ہے کہ آپ کے ایمان میں کتنی مضبوطی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے عمل میں انسان اتنا ہی آگے بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا،
جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے تو ایمان کے ذکر کے ساتھ جب عمل کا آتا ہے تو ساتھ میں وہ عمل عمل کے ساتھ صرف عمل ہی نہیں رہتا بلکہ صالحات بھی رہتا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کو ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو سب یاد ہو گئی یہ چیزیں کہ نیک کام کیا، نیک عمل کیا. یہ نیک عمل صالحات کا معنی کیا جاتا ہے. ہم جو ہے صالحون کو اگر چاہیں تو انگلش میں ویلیڈ کہہ سکتے ہیں. یعنی بہت اگر اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو عمل تو بہت، کام تو بہت سارے انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے. صالحون کا مطلب لائقن بھی عربی زبان میں آتا ہے، یعنی شریعت میں یہ قبول کے لائق ہے یا نہیں، ویلڈ ہے یا نہیں. تو یہ پتہ لگانے کے لیے صالحات کے لیے 3 بنیادی شرطیں میں آپ کے سامنے آج یہ بیان کر دینا چاہ رہا ہوں. ویسے تو آپ نے خطبوں وغیرہ میں سنا ہوگا یہ کہ کسی بھی عمل کے لیے اگر ہم کو شریعت کی نگاہ میں اسے ویلڈ سمجھنا ہے کہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے تو اس میں 3 بنیادی شرطیں ہیں. یہ 3 جو ہے کنڈیشن ہے. اگر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو سمجھیے کہ وہ شریعت میں ویلڈ ہے، ورنہ ویلڈ نہیں ہے. یا کہہ لیجئے کہ وہ صالح ہے ورنہ صالح نہیں. پہلی چیز تو وہی ایمان. دنیا میں آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، اگر ایمان نہیں ہے اس کے ساتھ تو پھر وہ شریعت میں ویلڈ نہیں، وہ صالح نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ہمارے نام اعمال، ہمارے جو عمل کا ہمارے سامنے جو ہے پورا جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئے گی نا، اس میں وہ نہیں رہے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ ایمان نہ جڑا ہوا. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سے چیریٹی کے ایسے کام ہیں، دنیا میں سوشل ایکٹیویٹیز بہت ساری ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز جسے آپ کہتے ہیں، جسے کوئی مسلم بھی کرتا ہے اور نان مسلم بھی کرتا ہے. تو یہ سوشل ایکٹیویٹیز آپ نان مسلموں میں بہت زیادہ دیکھیں، خاص طریقے سے کرسچین کمیونٹی میں اس طرح کے چیریٹی کے کام انسانوں کے لیے بہت کیے جاتے ہیں. اور بھی دوسری جو ہے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں. جین مذہب کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں بھی اس طرح کی بہت سی جو ہے آستھائیں ہیں، ان کی بہت سی تنظیمیں اور آرگنائزیشن ہیں ان کے جو کام کرتے رہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے علاوہ. وہی کام ایک مسلمان کرتا ہے. آپ راستے میں کوئی آدمی آپ کو ملا جو زخمی ہے، انجورڈ، آپ نے ہاسپٹل پہنچا دیا اس کی یہ خدمت کر دی. ایک آدمی آپ کو کہیں ملا جو ڈوب رہا تھا پانی میں، آپ دیکھ کر کے، آپ کو تیرنا آتا تھا، آپ کود کر کے آپ نے اسے بچا لیا. یہی کام ایک نان مسلم نے بھی کیا. اس نے کسی انجرڈ کو ہاسپٹل تک پہنچا دیا، لے جا کر کے ایمبولینس کو کال کیا اور اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا. دونوں کا کام سیم، لیکن آپ کو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، جبکہ اس غیر مسلم کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس کو نہیں ملے گا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ایمان کا ہے. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل ایک اچھا عمل ہے. اردو میں ہم جو نیک عمل کی ترجمہ کرتے رہتے ہیں نا اس آیت کا، تو اردو میں تو نیک عمل ہی ہے نا. وہ گڈ ڈیڈ آپ انگلش میں کہتے ہیں، گڈ ڈیڈ ہی تو ہے وہ.
دنیا کے ساری زبانیں اور سارے لوگ مانتے ہیں کہ وہ گڈ ڈیڈ ہے، لیکن عربی کا وہ عمل صالح نہیں۔ عمل صالح ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایمان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عمل صالح کا مطلب کہتے ہیں یہ ویلڈ، یعنی قیامت کے دن یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ کسی نان مسلم کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اس کا یہ عمل صالح نہیں ہے اسی وجہ سے، کیونکہ صالح ہونے کے لیے، عمل کے صالح ہونے کے لیے ایمان یہ بنیادی شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد یہ پہلی کنڈیشن تھی۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے شریعت کی؟ کہ وہ نیت جو ہے انسان کی، نیت، انٹینشن جسے کہتے ہیں، اس نے کیوں کیا یہ کام، کس مقصد کے لیے کیا، اس وقت اس کام کے کرنے کے پیچھے اس کے اندر کیا جذبہ تھا، اس جذبے کو بھی اسلام دیکھتا ہے۔ اسی کو آج کی زبان میں آپ لوگوں کی تقریروں میں کیا سنتے رہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ اخلاص ہونا بہت ضروری۔ اصل وہی ہے، وہ انٹینشن جو ہے نا، اس کا وہ جذبہ، اس کا وہ ارادہ کام کرنے والے کا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اگر یہ کام اس نے واقعی اللہ کے لیے کیا ہے، مسئلہ آخرت کا چل رہا ہے یہ، تو آخرت میں یہ عمل صالح یعنی ویلڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان کے بعد یہ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے کس جذبے سے یہ کام کیا، اس کی نیت کیا تھی کام کے وقت میں۔ اور یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، چونکہ لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو اس کو پتہ ہے، اسی کے لحاظ سے فیصلہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی کی نیت بھی، اس عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ جذبہ بھی صحیح ہو۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ویلڈ نہیں۔ صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہی کیا ہو اس نے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، کسی اور مقصد سے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے کیوں بدلا دے گا اس کا؟ اس کے لیے جو کام نہیں کیا گیا تو اس کے یہاں وہ چیز ویلڈ نہیں ہے۔ اس کے یہاں ویلڈ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسی کے لیے کام کیا گیا۔ تو دنیا کا اچھے سے اچھا کام، تین کام حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے نا تو رو دیتے تھے میرے بھائی۔ دنیا کا تین بڑا کام ہے جو سب سے نیک کام مانے جاتے ہیں نا، وہ تین کام، یہ الگ الگ تین جو ہے وہ لائن کے یہ کام ہے۔ ایک کام کیا ہوتا ہے؟ نالج اور علم سے تعلق، یعنی علم بانٹنا، علم پھیلانا، لوگوں کو نالجیبل بنانا۔ یہ جو ہے یہ کام دنیا کا بڑا اہم کام۔ آپ میں سے ہر کوئی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ علم کو پھیلانا یہ کتنا نیک کام ہے دنیا کا۔ دنیا کی ساری قومیں اس کو بڑا اچھا کام سمجھتی ہیں، اسلام بھی اس کو بڑا اچھا کام سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی اس کام کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اتنا بڑا کام، ایمان بھی ہے اس بندے کے پاس اور مومن ہے، ایک عالم دین ہے، آج کی زبان میں کہوں تو جیسا آپ لوگ کہتے ہیں نا، وہ عالم ہے، اسلامی اسکالر ہے وہ، اور اللہ کا دین، اللہ کے دین کا علم جو اس کے پاس ہے، وہ علم دوسروں میں بانٹ رہا ہے۔
پھیلا رہا ہے، بہت ہی اہم کام اس دنیا کا اور دین کا وہ کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم ان کے ذریعے سے بھڑکائی جائے، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ کب یہ ہوگا؟ کہ جب ایک عالم اس کے دل میں اپنا علم جب دوسروں کو بانٹ رہا ہے تو صرف اور صرف یہ خیال ہے کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، پبلسٹی، لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں، لوگوں میں شہرت حاصل کرنا، یہی اس کا انٹینشن تھا، یہی اس کا ارادہ تھا، یہی اس کی نیت تھی، اور یہی اس کا جذبہ تھا جب اس نے یہ کام انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں داخل کر دے گا؟ جہنم میں داخل، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ کس کے لیے کیا؟ اپنی شہرت کے لیے کیا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ جو تمہارا جذبہ تھا نا، تمہاری نیت تھی لوگوں میں مشہور ہونے کی، تمہارے فالوور بہت زیادہ ہو جائے، تمہاری تقریریں سننے کے لیے بہت زیادہ لوگ حاضر ہو جائے، تو وہ تو تمہیں دنیا میں مل گیا، ختم مسئلہ۔ آج تمہیں آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عمل صالح نہیں رہا میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلڈ اب نہیں رہا، جبکہ دنیا کا سب سے نیک کام ہوگا یہ۔ دوسرا بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، چیریٹی کے جتنے بھی کام، یہ چیریٹی کے سارے کام کیسے کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کے پیچھے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا جو بیک بون ہے وہ چیریٹی کے لیے وہ مال ہے۔ آپ کے پاس جب تک مال نہیں آئے گا آپ چیریٹی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے وہ مال خرچ کرتے، ایک طرف علم کو خرچ کرنے کی بات ہوئی، یہ بہت ضروری چیز دنیا کے لیے، ایسے ہی مال خرچ کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستوں میں اسے خرچ کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بہت اہم کام ہے یہ شریعت کے اندر، اور دنیا بھی اس کو سمجھتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اسلام بھی اس کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن یہی مال خرچ کرنا، اگر کوئی آدمی اس جذبے سے خرچ کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں، لوگوں میں اسے ایک شہرت مل جائے کہ فلاں آدمی تو غریبوں مسکینوں کی بڑی مدد کرتا ہے، مشہور ہو جائے لوگوں میں، اپنی سخاوت کے لیے مشہور ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی کہے گا کہ لے جاؤ جہنم میں اسے ڈال۔ جہنم ایسے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی میرے بھائی۔ کیا کمی ہے یہاں پر؟ ایمان بھی تھا، کمی کیا ہے؟ یہ دوسری جو کنڈیشن ہے، کمی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اور قیامت کے دن صالح ہونے کے لیے، اس کے عمل صالح ہونے کے لیے، ویلڈ ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے لیے ہی کیا گیا عمل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو بڑے سے بڑا عمل وہ اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تو پھر یہ الٹا کیا ہے؟ سبب بن جائے گا کہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ایسے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ قربانی۔ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے قربانیاں دیتا ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اور جو سب سے بڑی قربانی انسان پیش کرتا ہے دنیا میں وہ اپنی جان کی قربانی۔ پہلے مال کی قربانی کا مسئلہ آ گیا نا کہ اس نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ لیکن ایک تیسرا کیا ہے کہ اپنی جان ہی اللہ کے لیے قربان، جس کو آپ شہید ہونا کہتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آدمی اپنی جان قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن اگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی، اگر اس نیت کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا
کہ اس کو لوگ بہادر سمجھیں گے اور لوگوں میں اس کا بڑا نام ہو جائے گا، اس کی بہادری کے چرچے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا۔ تو یہ ایک دوسری بنیادی شرط ہوتی ہے اس کے صالح ہونے کے لیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں۔ یہ سنتے رہتے ہیں آپ، بہت کثرت سے آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے، ہم عربی میں اسے کہتے ہیں یکون وفقا لما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تب وہ صالح ہوگا، ورنہ صالح نہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہنا ہو تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت نازل فرمائی، جو وحی کی ہے، جو گائیڈ لائن نازل فرمائی ہے، یہ عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو وحی۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے متعین کر دیا کہ یہ عمل آپ کو ایسے کرنا ہے، یہ کام آپ کو ایسے کرنا ہے، اسی کے مطابق عمل ہوگا، تب اس کو صالح کہا جائے گا، ویلڈ کہا جائے گا، تو نہیں کہا جائے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ۔ اس کو میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے۔ آپ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں آپ، تو آپ کا جو بھی اونر ہے، مالک ہے یا ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے، اس کمپنی کے مالک نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو یہ کام ایسے کرنا ہے۔ کام کے تعلق سے آپ کو پوری گائیڈ لائن ہے کہ اس لحاظ، اس طرح سے آپ کو یہ کام کرنا ہے، مالک نے آپ کو بتا دیا۔ آپ دن بھر کمپنی میں کام کرتے رہے، لیکن مالک نے جو آپ کو گائیڈ لائن دیا تھا اس کے خلاف کرتے رہے آپ، یا اس کے الگ کرتے رہے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ خود بتا دیجئے۔ مالک جب آپ کا یہ کام دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، آپ کے کام کو پسند کرے گا، آپ کو اس کام کی سیلری دے گا ہو، یا آپ کو باہر کا راستہ دکھائے گا کہ جو ہے تم کو اگر اپنی مرضی سے کرنا اور میرے جو ہے گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرنا ہے، تو دیکھو میری کمپنی کا دروازہ کھلا ہے، تم کو ابھی سے جو ہے گیٹ آؤٹ۔ اس کو اس کا پیسہ دے گا وہ، اس کو جو کام چاہیے تھا آپ نے اس کی مرضی کے لحاظ سے کام نہیں دیا اس کا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، تو یہ تو نہیں چلتا ہے۔ کوئی بھی اس عمل کو ویلڈ نہیں کہتا ہے۔ یہی معاملہ شریعت کا بھی ہے، اس کو سمجھ جائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو کہا کہ آپ یہ کام کرو، تو اب اس نے وہ یہ کام کے لیے ہم کو گائیڈ لائن بھی دے دیا کہ آپ کو یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، تو ہم کو پھر اسی طریقے سے وہ کام کرنا۔ اگر ہم نے اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا، اس کام کو کرنے میں اپنی مرضی چلائی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ جو کام ہم کو دیا گیا تھا کرنے کے لیے فیکٹری کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے، ہم نے اس کو کچھ اور اچھا کرنا چاہا، اپنی طرف سے چاہا کہ کچھ اور اچھا کر دے۔ جیسے ہم کو یہ بتایا گیا، میں مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو، ہماری بہنیں بھی ہیں اس میں جو ہے درس میں، تو ان کو بھی، ان کے لیے بھی یہ مثال جو ہے مناسب رہے گی۔ ایک ایسی جگہ پر آدمی کام کر رہا ہے جہاں کوئی مٹھائی بنائی جاتی ہے، سویٹس بنائی جاتی ہے،
یا کھانا تیار ہوتا ہے، مختلف چیزیں۔ اب کیا کیا ہے مالک نے، متعین کر دیا کہ آپ کو اتنا یہ ڈالنا ہے، اتنا یہ ڈالنا ہے، اتنا یہ ڈالنا ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ جو ہے چلو اگر ہم اس کو اور زیادہ ڈال دیں تو تھوڑا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا۔ اس نے اور زیادہ ڈال دیا، کوئی چیز میں سے جو چیزیں بتائی کہ اس کو زیادہ ڈال دیا، اور اس کو زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ بڑھ جائے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جتنا آپ شکر جتنی ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا کم ڈالیں گے اتنا کم میٹھا ہوگا۔ یا ایسے ہی دوسری چیزیں، اس میں کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ زیادہ ڈال دیے تو اس سے تھوڑا لذت جو ہے اور بڑھ گئی، اس کے ٹیسٹ اور بڑھ گیا۔ لیکن جو مالک ہے، جس نے آپ کو یہ دیا تھا، آپ نے اس سے زیادہ ڈال کر کے بنا تو دیا، لیکن وہ آپ کو باہر کا راستہ دکھائے گا کہ آپ اس کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا جب اتنا اتنا ڈالتے رہیں گے آپ۔ جبکہ آپ نے تو کہا کہ میں نے اچھے کے لیے کیا، یہ بھی تو کون سی میں نے کچھ برا کام تو نہیں کیا، اچھا ہی کیا نا، اور ٹیسٹی بنا دیا۔ چلو بھائی ٹیسٹی بنایا، لیکن ساتھ میں اس کا کیا ہو گیا، اب لاگت اس کا خرچہ بڑھ گیا۔ بلڈنگ مٹیریل، جو بھی کنٹریکٹر تھا، مزدور جو اس کے پاس کام کر رہا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو اتنے سیمنٹ یہاں ڈالنا، اس نے کہا اس کے دگنا ڈال دیا۔ چلو اور بلڈنگ مضبوط تو ہو جائے گی بلڈنگ، لیکن پھر بھی وہ شخص آپ کو باہر کا راستہ دکھا دے گا۔ کیوں دکھائے گا؟ کیونکہ بعد میں اب اس کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نے جو بتایا گیا تھا آپ کو، اس سے بھی زیادہ آپ نے کرنا چاہا، اس کو اور بہتر کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اچھا کام ہی ہے نا، میں اور زیادہ کر دیا تو کیا نقصان ہے اس میں؟ نہیں، پھر بھی وہ صالح نہیں، وہ بالکل اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ زیادہ بھی کر کے جاؤ گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں صالح نہیں ہوتا۔ جتنی رکعت کہی گئی نماز پڑھنے کے، اتنی ہی رکعت آپ کو پڑھنا، اور اس سے زیادہ آپ نے پڑھ لیا تو ویلڈ نہیں ہے۔ میں نے مثال سمجھایا آپ کو، مثال دے کر کے سمجھایا اس کو، وہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے۔ خود دنیا میں ہر کوئی بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، اچھا بھی اس سے کرنا چاہیں گے تو نہیں، جو آپ کو گائیڈ لائن ہے نا، آپ کو وہی کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کرنے جائیں گے، اسے فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کے نزدیک عمل صالح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی یہ پھر عمل صالح نہیں ہوتا ہے۔ چاہے آپ نے مزید اپنے آپ کو تھکایا اور محنت کیا آپ نے، اور آپ یہ کہنا شروع کریں ارے وہ تو چھوڑو، میری محنت دیکھو، میرا پسینہ دیکھو، آپ کی محنت، آپ کا پسینہ اپنی جگہ پر، لیکن جو گائیڈ لائن ہے آپ نے اسے کیوں فالو نہیں کیا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو گائیڈ لائن جب دے دی جائے تو اسے فالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی عمل صالح میں بھی میرے بھائیو یہی بات ہے۔ ضروری ہے کہ یہ عمل اس شریعت کے مطابق ہو جو شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اسی شریعت کے مطابق یہ عمل ہونا ضروری ہے۔ جی، تو یہ جو ہے مثال سے ہم نے سمجھایا، تو یہ عمل صالح کی بات تھی۔ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ویلڈ کام ہے وہ کام انہوں نے انجام دیے، طوبیٰ لہم وحسن مآب، تو ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے کہا ہے کہ طوبیٰ یہ جنت میں ایک خاص درخت کا نام ہے، طوبیٰ، جنت میں ایک خاص درخت طوبیٰ،
تو ان کے لیے طوبہ ہے، یعنی جنت کے اس درخت میں، اس کے سائے میں بیٹھ کر کے یہ جنت کی اور لطف و فضا میں بڑے جو ہے مزے لوٹیں گے، ان کے لیے طوبہ ہے۔ تو یہ طوبہ کا ایک معنی کیا گیا۔ بہت سی لڑکیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے، وہ یہی سمجھ کر کے لوگ نام رکھتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ اسی طرح سے بعض جو ہے مفسرین نے یہ کہا کہ طوبہ یہ جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، درخت کے بجائے جگہ ہو کہتے ہیں۔ ایک دوسرا قول یہ ہو گیا کہ ایک خاص درخت کا نام جنت میں، طوبیٰ لہ، جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت میں یہ خاص مقام جو طوبیٰ ہے، وہ طوبیٰ ان کے لیے یہ مقام ہے۔ جی، دونوں تقریباً چاہے جو ہے ہم درخت کہیں یا جگہ کہیں، ایک جو ہے قریب قریب ہوتے ہیں یہ دونوں قول۔ ایک تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ طوبیٰ یہ خیر کے معنی، بھلائی کے معنی، طوبیٰ لہم، پھر تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ تھوڑا جامع لفظ ہے عربی زبان، اس میں ہر طرح کی بھلائی شامل ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے طوبیٰ ہی طوبیٰ ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو کیا کہیں گے یہ؟ اب یہ لفظ جو ہے طوبیٰ اس معنی کے لحاظ سے دنیا کی بھلائی کو بھی شامل ہے اور آخرت کی بھلائی کو بھی شامل ہے۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے خیر اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر۔ یہ معنی بھی کیا، بعض لوگوں نے اس کا معنی جو ہے کرامت کا کیا ہے، بعض لوگوں نے رشک کا کیا ہے۔ ایسے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے جو ایمان والے ہیں اور ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کے اوپر رشک کیا جائے، یعنی آدمی کوشش یہ کرے کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں۔ تو طوبیٰ لہ، طوبیٰ لہ، تو یہ سارے جو ہے معنی اس کے کیے گئے ہیں، لیکن ہم یہاں اس کا جنرل جو معنی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں، وہی معنی کرتے ہیں، تو اس میں وہ سب داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جب ہم اس کو معنی یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اچھی زندگی ہے، طوبیٰ ہے، خیر ہے، بھلائی، اچھی زندگی، تو یہ اچھی زندگی، یہ خوشحالی کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت بھی۔ اب آخرت میں جب ان کے لیے اچھی زندگی ہے، تو اچھی زندگی آخرت کی کون سی ہے میرے بھائی؟ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جب جنت کی نعمتیں ہیں تو جنت کی یہ نعمتیں، چاہے وہ طوبیٰ درخت ہم کہہ لیں، چاہے کوئی خاص مقام کہہ لیں، تو جنت کی نعمتیں سب اس کے لیے، تو اس میں وہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے طوبیٰ ہے، خوش اچھی زندگی، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی اچھی زندگی، وہ حسن و معاب، اور بہترین ٹھکانہ ہے، ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ آخرت میں جنت کی شکل میں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں جن کا ذکر یہاں ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک بندے ایمان لائے، عمل صالح کیا، وہی عمل صالح کرنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا دے، تاکہ جو اس میں ہے کہ ان کے لیے طوبیٰ ہے اور بہترین ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی یہی زندگی کا یہ خیر، زندگی کی یہ خوشحالی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر بنا دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اکٹھا فرما دے،
ہم سب کو ایمان اور عمل صالح والا بنا دے۔ بس ایک مومن کی تو میرے بھائیوں یہی خواہش ہوتی ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہے، آپ سب کی بھی یہی خواہش ہے، اور ہم سب اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔